آج میں یہ ویڈیو بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ بنا رہا ہوں۔ مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب ہمارے دوست ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ادارہ علوم اسلامی کے نام سے ایسا ادارہ بنایا تھا جس میں دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں ایک ساتھ دی جاتی تھی، اور یہاں سے پڑھنے والے طلبہ نے پوزیشنیں حاصل کی، مدارس میں بھی پوزیشن حاصل کی اور عصری علوم میں بھی پوزیشن حاصل کی، اسلام آباد بورڈ میں بھی پوزیشنیں حاصل کی اور وفاق المدارس میں بھی پوزیشنیں حاصل کی۔ مولانا فیض الرحمان عثمانی کے ساتھ کئی ہماری ملاقاتیں ہوئی، ہم نے انٹرویو کی، مری کا سفر ساتھ کیا۔ جب وہ کراچی آتے تھے تو ہمارے پاس ہوتے تھے، جب ہم اسلام آباد جاتے تھے ان کے ادارے کا وزٹ لازمی کرتے تھے۔ ایک بڑے ویژنری اور اچھی محبت کرنے والے انسان سے جو ہر ایک کی فلاح و بہبود چاہتے تھے اور اعلیٰ پڑھے لکھے تھے۔ دنیا کے کسی بھی موضوع پر ان سے گفتگو کرے ان کی فکر بالکل نمایاں اور واضح ہوتی۔ ان کی وفات کے بعد سے ان کا جو ادارہ ہے وہ شدید خلفشار کا شکار ہے۔ ابھی چند دن پہلے لوگوں نے ان پر حملہ کیا، قبضے کی کوشش کی، وہاں پر دو گروپ ہے، آپس کی لڑائیاں ہیں ان کی۔ میری عمر اس وقت 48 سال ہو گئی ہے۔ میں نے اب تک اپنی زندگی میں وہ ادارے مستحکم دیکھے ہیں، پائیدار دیکھے ہیں، قائم دیکھے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، جن کے والد مدرسے کے بڑے تھے، سربراہ تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، دینی اور عصری تعلیم دلوائی، اور اپنے ساتھ ہوتے ہوتے ہی ان کو ناظم کے عہدے پر، محتمم کے عہدے پر بنا دیا، اور باپ کے جانے کے بعد ادارہ اسی طرح پھولتا پھلتا رہا۔ یا وہ ادارے کامیاب دیکھے ہیں کہ جو اپنے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے کسی مرید کو اس کا سربراہ بنا دیا، یہ ایک شورا بنا دی، جو بھی مسئلے حل کرتے تھے تو وہ شورا مسائل حل کر لیتی تھی، ان کے ہوتے ہوئے ہی سارے اختیارات شورا کو دے دیے تھے۔ جب وہ دنیا سے گئے تو وہ ادارہ یوں چلتا رہا۔ اسی طرح ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں بہت ساری کمپنیاں، بہت سارے ادارے، بہت سارے لوگ کامیاب وہ رہے ہیں، وہ ادارے کامیاب نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنا کوئی نہ کوئی جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ جانشین بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، پوتا بھی ہو سکتا ہے، نواسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی کزن بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چچا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی مرید بھی ہو سکتا ہے۔ یا ان میں سے کوئی نہ ہو تو ایک شورا بنا دی اہل علم کی، اہل فن کی، اس فن کے ماہرین کے ایک شورا بنا دی، اور شورا کو سارے اختیارات دے دیے اور وہ چلتے رہے۔ اس طرح میں نے تقریباً 80 مثالیں جمع کی ہیں۔ پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہے، ہزاروں کی تعداد میں ادارے ہیں، اسکول ہے، کالج ہیں، کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں۔ آپ جائزہ لے لیں، وہ کامیاب نظر آتے ہیں، وہ ادارے کامیاب نظر آتے ہیں کہ باپ نے اپنی موجودگی میں ہی اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی کو یا اپنے کسی مرید کو یا کوئی نہ کوئی اپنا جانشین بنا دیا، وہ سارے اختیارات اپنی زندگی میں ہی ان کو دے دیے۔ جب وہ دنیا سے گئے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی بے شمار مدارس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس موجود ہیں۔ آپ جائزہ لے لیں، ایک مطلب 15 بڑے مدارس لے لیں، اس کا آپ جائزہ لیں تو کسی نے اپنے جو مدرسے کے بانی تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ، عالم، قاری، عالم بنایا اور اس کا جانشین بنا دیا اپنی زندگی میں۔ وہ ادارے کئی گنا آگے بڑھ گئے۔ کوئی بڑا تھا ادارے کا، انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں دیا، اپنی مرید کو ایک ادارہ سپرد کر دیا، اس مرید نے اس ادارے کو 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا آگے بڑھا دیا۔ یا ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ادارے بھی ملیں گے جنہوں نے ایک شورا بنا دی اور وہ شورا کو فل اختیارات اپنی زندگی میں دے دیے، اس شورا نے آگے چلایا، وہ شورا کے لوگ جانے لگے، انہوں نے نئی شورا بنا دی، اور یہ اس طرح وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ خلفشار وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اپنی زندگی میں اختیارات نہ دیا جائیں، کوئی جانشین نہ بنایا جائے، ادارہ چلانے والے لوگ نہ بنائے جائیں، اور مفاد پرستی آ جائے اور یہ ساری چیزیں آ جائے۔ یہ ادارے وقف ادارے ہوتے ہیں، یہ دین کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اداروں کی حفاظت فرمائے۔ یہ درد دل تھا، یہ میرا مطالعہ تھا، میری آبزرویشن تھی، یہ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے۔